کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی قلب موجد ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی. ناد علی مظہر لجائے تجد معونا لك في النوائب سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکنین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول محسن الاصول ابو الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان شامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان رحمہ بین من انس والجان صاحب الاسر والامر زمان کرے بڑے سے چھاکے رہورے پر نور کے لیے. سہری آل قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین عند المومنین. مذل الكافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجس امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث
جھولے کا وارث، شازیے کا وارث، زوجناہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، مکہ کا وارث، مدینہ کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، کعبے کا وارث، زمین و آسمان کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، کا وارث، اس کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کرو پاک پہلا چانس میرا بہت کم میرے نام سے واقف ہوں گے. میں اس پٹی پہ پہلی دفعہ حاصل ہوا ہوں. یہ بہت پہلے ایک چھوٹا سا پروگرام پڑھ کے گیا تھا. اس میں میرا کمال نہیں، جب مولا نے چاہا میں حاصل ہوا. نہ ہی آپ کا قصور، مرضی صاحب زمان. جو میں آپ کی خدمت میں عرفان کے موتی بھیجوں، کوشش کیجئے گا لوح دل پہ لکھیے گا. مجھے صلہ نہیں چاہیے. ایک بندہ بھی داد نہ دے، اسد بخاری یہاں سے راضی جائے گا. داد کی خاطر نہیں، صلے کی خاطر نہیں، کوئی مقصد لے کے نکلا، کوئی درد لے کے نکلا. صرف یہی چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے شکر گڑھ میں سے کریم کے لشکر کے سپاہی بچ گئے ہوں. شہنشاہ کے لشکر کے سپاہی بچ گئے ہوں، ان کو ہمت دلاؤں، سفر شروع کر لیں. آپ کے منتظر کو منتظر پائیں گے. ایک چار مشری عرض کر رہا ہوں، جو سب ابھی تک میں نے یہ نہیں، پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. اچھا، میں نے بددعا بھی کسی کو نہیں دی، کیونکہ یہ سادات کا شیوا نہیں. ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا، ہمیں کہا گیا پتھر کھا کے بھی دعا دو. ایسا ہو گیا. عرض کر رہا ہوں کہ شہر دل کو کبھی کوفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. شہر دل کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. ابن سیدہ تجھے کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے. اب مقصر اور مسیری کو اٹھا لے یا رب، کیونکہ یہ 313 پورے نہیں ہیں. ہر دور میں قلت رہی، جو بھی ان کو ملا سودے بازی والا ملا. مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دے گا کیا؟ تھوڑا سا میں معیار مختلف ہے. اگر سمجھ آگے تو انشاءاللہ کمال معیار ہو جائے گا. جو بھی ملا ایسا ملا، آپ سے محبت کرتا ہوں،
दोगे क्या, अता क्या करोगे, मिलेगा क्या, दुनिया में क्या, आखिरत में क्या। पर मैं दुनिया में भी घबराना, हम तेरे साथ हैं, आखिरत में भी तुझे परवाने जन्नत मिलेगा। मेरे रसूल का दौर आया, बंदे मिले, मगर साथ ये पूछते रहे हमारा मकाम क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमारा मकाम क्या होगा। करोड़ सलाम हो जनाब अबू तालिब की जूती के तलवे पर। सरकार ने सिखाया मोहम्मद से मोहब्बत करनी है, लो दो पे ना करो, मोहम्मद लाए के मोहब्बत है। मोहम्मद के साथ मोहब्बत लो और दो की बुनियाद पे न करो। कहीं मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि कहीं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहम्मद मेरा लफ्ज़ जिगर मुझे मिलेगा क्या। शाहजी तारीख खड़ा, मैंने शाहजी सारी तारीख को समराइज करके चंद जुमलों में तमहीदी इनके खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मुझे मिलेगा क्या मोहम्मद, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और कुछ नहीं, मेरे नाम की एक सूरत तो निकलवा। मोहम्मद मेरी नस्लों को क्या मिलेगा, नुसरत सिखाई, मोहब्बत सिखाई, मवद्दत सिखाई तो सरकार अबू तालिब ने। मैं हैरान रह गया, मैंने उलमाए अहले सुन्नत भी जो बाज़मीर हैं जिन्होंने सरकार कमाल जुमलों पे कदर जानते थे करना हो, मैं बाज़मीर की बात कर रहा हूँ, जो बाज़मीर हैं जिन्होंने शान अबू तालिब लिखी और दिल से लिखी, उन्होंने ये बात लिखी है कि सरकार अबू तालिब, बाकियों तो पता नहीं क्या से क्या लेके, किसी ने यहाँ तक लिख दिया कि एक बंदा आया सरकार अमीरुल मोमिनीन के पास, या अली आपके बाप ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, आपके करीम इब्ने करीम थे, ना मुक्का मारा ना थप्पड़ मारे, सबक है ना ही कोई सरकार ने तलवार मारी। अगला बंदा आगे कह रहा आपके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, मौला मुस्कुरा रहे हैं। यही तो अली वालों को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से कर आपके बाबा ने कलमा नहीं पढ़ा, सरकार फरमाते तुझे कोई हदीस रसूल याद है? जी सरकार याद है, बोल। सरकार रसूल ने फरमाया अली कसीम और नारे वल जन्नह, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। मुस्कुरा के फरमाते हैं फिर कहते हैं अली कसीम और नारे वल जन्नह, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। अली को कह रहे हैं अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले, अली को कह रहे हैं अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। वाला फरमाते हैं जा अपने बाप का ख्याल कर, मैं जानू मेरा बाप क्या। आज का बेज़मीर जो कहे उसकी मर्जी, वरना तारीख अरब में बाज़मीर लोगों ने शान अबू तालिब में ये जुमला जरूर लिखा, अगर बारिश बंद हो जाती कहत पड़ जाता, हम किसी न किसी शहजादे के चेहरे का वास्ता देकर अल्लाह से बारिश बरसवा लेते। एक दफा अरब में कहत पड़ गया, हमें सामने बनु हाशिम का शहजादा नजर आया तो अबू तालिब नजर आया। हमने अल्लाह को कहा अल्लाह इसके चेहरे का वास्ता बारिश बरसा, अभी हमारी दुआ मुकम्मल नहीं हुई। मैं क्या गुजारिश कर रहा था, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की है, जिसने भी मोहम्मद से या मोहम्मद ख्याल से मोहब्बत की है, लो और दो की बुनियाद पे की, मिलेगा क्या। मगर तरीका मवद्दत सिखाया सरकार अबू तालिब ने, अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सरकार ने सिखाया। चाचा जान दिल मांगता है, कभी फरमाया होगा, हालांकि घर अंदर की बात है, घर की बातें बाहर कम ही आती हैं, मजबूरी होती है बेज़ल्फों और कमज़ल्फों को बताने के लिए।
کہ اندر کی باتیں کیا ہیں، ورنہ گھر کی باتیں کوئی بات نہیں بتاتا۔ میں اشاروں میں عمران صاحب میں بہت کچھ کہے گا، اور یہاں ایک بات لو کہ اور عرض کرتا جاؤں، صبح صبح محمد جس پر 40 سال سلامتی بھیجے، بات ادھوری ہے، صبح صبح کے سلام کرے، سلامتی بھیجے۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، اور جواب میں محمد اپنی شریعت کے مطابق واجب سمجھ کے جس پر سلامتی بھیجے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ باتیں چل پڑی، کہیں دور نہ چلی جائیں، میں سرکار کے بات سے آگے بات چلانا چاہتا ہوں۔ کہیں بھی نہیں لکھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کچھ طلب کیا ہو، میرا لال، میرا لخت جگر، مجھے کچھ صلہ چاہیے۔ شاہ جی، سرکار عبدالمطلب علیہ السلام کی گود سے جس طرح شہنشاہ انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، یہ بھی بڑا کمال کا اخیر ہے۔ چاچا سارے چچا تشریف فرما ہے، وہ چچا کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ۔ جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا نا، پرورش کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا میں، انہوں نے کہا میں، انہوں نے کہا میں۔ محمد میرے پاس آؤ۔ جو بلاتے رہے محمد نہیں کیا، جس نے نہیں بلایا محمد اس کے پاس کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ آپ دور نہ چلی جائے، کوئی بھی تقاضا نہیں محمد سے مجھے آگے کیا ملے گا، میری بچوں کو، میری نسلوں کو کیا ملے گا، نہیں۔ میرا لال، میں نے ہی مخلوق کو مودت سکھانی ہے۔ سیکھتے سیکھتے مودت سلمان تک پہنچی۔ میں جلدی جلدی بات کر کے دیکھیں اپنی مقصد اور اپنی منزل تک آؤں۔ چوہے صاحب سیدھی جناب سلمان تک پہنچی۔ کمال سبق لیا سلمان نے جناب ابو طالب سے، کمال درس لیا۔ کئی دفعہ پوچھا سلمان، امیر المومنین نے، علی پاک نے، کچھ مانگ، کچھ مانگ۔ پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے نا، کچھ مانگ۔ بار بار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے کچھ مانگنا مودت کی توہین ہے۔ آپ سے محبت رکھنے والا بندہ آپ کے علاوہ آپ سے کچھ مانگے، آپ کے برابر کائنات کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے پھر مانگنے کا فائدہ کیا؟ اچھا نہیں مانگا نا، جناب سلمان کی کہانی بھی بڑی لمبی ہے، کئی دفعہ سن چکے ہو، لیکن کوشش کرنا، شکر کر۔ حسن بخاری صرف داد لینے نہیں، میں نے پہلے کہا مجھے داد کی ضرورت نہیں، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ سلمان سنا کرو، کوشش کیا کرو، ہم سلمان نہیں بن سکتے، خوشبو سلمان بن جائے، یہ کوشش ضرور کریں۔ یہ ہے میرے آنے کا فائدہ، ورنہ میں خالی چکر لگا کے چلا جاؤں گا، نہیں۔ خوشبو سلمان، سلمان تھا، میں بھی خوشبو سلمان بنوں گا، انشاءاللہ میں بنوں گا۔ اور میں نہیں بن سکتا ہو، تو نہیں بن سکتا ہو، جی تو گناہگار ہو، تو ہی بدکار، نہیں۔ ان چیزوں کو ذہنوں سے نکال دو۔ ایک دفعہ مرد بن کے زمانے کے محمد سے معافی مانگو، اس کے بعد کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس نے عرفان آل محمد سے دور کر دیا۔ پھر اپنی منزل دیکھو۔ میں چاہوں میں پھر پیچھے سے چلوں۔ سلمان محمدی کس منزل پہ فائز آپ سب جانتے ہیں۔ سلمان نے کہا مجھے سلمان بناؤ، وہ تو روز بات تھا۔ مودت کا کمال یہی ہوتا ہے، نوکر مانگتا نہیں، مالک خود دیتا ہے۔ بڑا جملہ کہہ گیا، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا۔ مودت کا کمال یہی ہے، نوکر مانگتا نہیں، مالک خود عطا کرتا ہے۔
روز بار نے مانگا نہیں، سلمان خود عطا ہوا. منا اہل البیت مانگا نہیں، خود. یہی کمال مودت ہوتے ہیں. یہ جو منگتے شنگتے کٹھے ہیں نا سارے ہم، ابھی ہم نے مودت کی الف بے بھی نہیں سیکھی. یقین جانیے ہم نے قاضی عباس کے علم کو سلام کیا، ساتھ اپنی 4 دعائیں قاضی کو بتائیں. عقد نہیں کی سوچے ہماری. مولا حسین کی زلدنا کو دیکھا، ساتھ ہم نے لسٹ پکڑائی. حسین کے غم میں آنسو بہائے، ساتھ ہم نے اپنی لسٹ پکڑائی. حسین ہم نے تجھ پہ احسان کیا، ہم تجھ پہ روئے، یہ بھی مسئلہ حل کر، یہ بھی پریشانی دور کر. مبادلت تو نہ ہوئی. بڑی مشکل بات ہے شمسی صاحب، تھوڑی سی مشکل بات ہے. ہم نے فوراً لسٹ پکڑائی. دیکھو جی ہم آپ پہ احسان کرنے میں جچتا ہے سودا دنیا والوں کے ساتھ، مالکوں کے ساتھ سودا نہیں جچتا. اور یہ لفظ دل پہ لکھ لینا، مودت کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے تو دیکھو. خدا کی قسم جب آپ اکثر ذمہ دار بیٹھے ہو گے، دنیا کی مثال دینے لگا ہوں، جب گندم پک کے تیار ہو جائے نا، تھریشر پہ ڈالتے ہو اور بھوسا مودت کی سیڑھی پہ. معصوم سے پوچھا گیا، مولا فلاں بادشاہ آیا تھا، دنیا میں اتنی دولت اکٹھی کی. معصوم فرماتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ مولا اتنا مال اکٹھا کیا. میں گھبراتا کہ میں مہدی کو آنے دے، غریبوں میں تقسیم کر دے. من اہل البیت، اس نے نہیں مانگا، اس کو عطا ہوا. اس نے نہیں کہا مجھے منا بناؤ. چاہیے نہیں. مولا نے فرمایا محبت کرتا ہے جی، یہ درخت میری محبت تیری پھانسی. ہم پڑھے پانی پلانا شروع کر دیا، جلدی بڑی ہو جائے. کسی نے کہا کمرہ کیوں پانی پلا رہے؟ کہتے میں چاہتا ہوں لسان اللہ سے جو نکلا ہے وہ جلدی. عمران میں ایک جملہ دینے لگا ہوں شکر گڑھ کو، یا تو مجھے شکر گڑھ آنے نہیں دے گا یا پھر انشاءاللہ چکر لگتے رہیں گے. امید ہے تبدیلی آئے گی، تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی کا نعرہ لگ پڑا ہے پوری دنیا میں. مجھے ابھی تک کسی مفسر مورخ کی یہ بات نظر نہیں آئی، کسی مفسر نے لکھا ہو کہ میں سرگزر مولا نے کہا میری محبت تیری پھانسی. میں سب نے کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا، میں منت مانتا ہوں، میں منت مانتا ہوں. جانتا تھا ادھر بھی علی. سبحان اللہ. جناب پیغمبر، جناب مقداد، جناب حذیفہ یمانی، جناب عمار یاسر، سب بے سوال ہیں. لیکن ایک بات ذہن نشین کیجیے گا، میں بات یہ کر کے پھر آگے سفر کروں گا. بہت ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. شاہ جی دسترخوان امیر المومنین بچتا ہے، سلمان بھی لنگر کرتا ہے، محسن بھی لنگر کرتا ہے، بوزر کمبر بھی کرتے ہیں، سارے نوکر کرتے ہیں. سلمان کا مزاج اور ہے، کمبر کا مزاج ایمان اور ہے. سلمان کا درجہ ایمان اور ہے، ابوذر کا اور ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کو اپنا ایمان بتا دیں، دونوں ایک دوسرے کو چھوڑیں نہ. علی کی محبت کا کمال یہ تھا، مطلب دیکھنا واجب الاسلام، جملہ بڑا قیمتی. علی کی محبت کا کمال یہ تھا، علی کی محبت نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان نہیں ہونے دیا. کیونکہ علی کی محبت کا کمال یہی ہے، علی ہے بلند، اور بلندی پر جس کی نگاہ بلند جائے اس کو علی اتنا بلند نظر آئے. یہ معاملہ زبردستی والا نہیں بھائی، ولایت زبردستی نہیں. ہر ایک کا اپنا مقدر ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہی نہیں جس کا اذان دوسروں کے سامنے ہو. اگر عقیدہ رکھتے ہو، اپنے لیے رکھتے ہو، اپنے مولا کے لیے رکھتے ہو، مضبوط رکھو. اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
بے شک بڑا پیغام ہے. شاہ جی میں اس بات پہ تو مجھے داد ملنی ہی نہیں تھی. ہاں ہاں جتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہو وہ تمہارے لیے ہے. تمہارا عقیدہ تمہارے لیے ہے. ہو سکتا ہے تم میرے سے کئی درجہ بلند بیٹھے ہو. اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں تو علی نے جتنی جتنی اپنی کریمی سے ظرف دیکھ کر خیرات عطا کی اتنا اتنا لوگوں کو علی سمجھ آیا. ظرفوں کا قصور نہیں بندوں کے ظرفوں کا قصور ہے. دیکھتے رہے چھوٹے چھوٹے کھالے بڑی نہریں دیکھتے رہے. سوچتا رہا ہوں اس کھالے میں نہر کیوں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی. کھالے نے کہا بھائی دیکھو میرے اتنا سر میرے اندر نہر کیسے آئے گی. نہر ڈال کے مجھے اوور فلو کرواؤ گے. میں اشارہ دے گیا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. اس لیے اگر ولایت پہ قائم ہو اپنی ولایت اپنے پاس رکھو. آپ کے عمل سے نظر آنی چاہیے. جس کے دل میں پہلی ولایت کی سیڑھی بتانے لگوں چودھری صاحب باتیں مشکل ہیں تھوڑی سی مختلف ہیں. جس کے دل میں علی رہتا ہو اس دل میں کوئی بھی دنیا کی محبت نہیں آ سکتی. جب دنیا کی محبت نہ آئے سمجھ لینا ولایت پہ سفر شروع ہو گیا. عمران جی دوسرا جملہ اگر ولایت پہ سفر شروع ہو گیا اس کا مطلب تمہارے دل میں علی رہتا ہے. اگر تمہارے دل میں علی رہتا ہے تو پھر دلیل ہے اس بات کی دنیا کی ہر عورت آپ کو اپنی بیٹی نظر آئے گی. میں نے کہا نا بات مشکل ہے. دنیا کی ہر عورت تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی تمہاری بہن نظر آئے گی. کیوں علی جو رہتا ہے. یہی تو علی کا کمال ہے. جہاں آ جائے اور کسی کو آنے دے. شادی بڑی ہے جی. انہوں نے کہا جو علی ولی اللہ مخلوق نے چاہے مخلوق بیچاری کو اسی رکھ جن علی ولی اللہ پڑھ دیا ولایت قائم کر دیا. ارے بھائی سلمان نے بتاؤ کبھی علی ولی اللہ پڑھا. دنیا کو بتاتا پھر علی ولی اللہ نہیں. سلمان کے کردار نے بتایا. کیا کردار تھا. سلمان کو کسی نے آ کے کچھ بھی کہا کسی نے کچھ بھی کہا سلمان کو سلمان کے بارے میں یا اس گھر کے کسی بھی حوالے سے سلمان کو ایک سبق علی نے پڑھا دیا تھا. تو نے بدلہ نہیں لینا بدلہ صرف میرے مہدی کے ذمہ ہے. صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر میرا. کیا ہمارا مزاج ایک نمبر نہیں لگتا کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. آؤ سبق ولایت کی پہلی سیڑھی آپ کو میں سفر کرا کے عبور کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اپنی آنکھوں میں حیا لے کے آؤ. اگر حیا نہیں تو معذرت کے ساتھ کوئی ولایت قائم نہیں. یہ پوری دنیا سن رہی ہے پورے ورلڈ میں آپ کا شکر گڑھ کا پروگرام جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ شیعہ قوم میرا ممبر پہ آنے منع کر دے گی. کوئی بات نہیں مجھے پرواہ نہیں. میں لیتا کسی سے کچھ نہیں. مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے اگر ولایت قائم کرنی ہے تو پہلی سیڑھی ہے آنکھوں میں حیا پیدا کرو. دنیا کی ہر عورت کہیں بھی نظر آ جائے سمجھو پہلے تو دیکھو نا نظر پڑ بھی جائے کوئی بات نہیں. یہ بھی وہی ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے. روز شکر گڑھ کے اس امام بارگاہ سے آغا مرحوم الطاف بہشتی کی یہ اصال ثواب کی مجلس کے موقع پہ میں آپ کو اعلان کر کے جا رہا ہوں اگر آپ کے حیا کرنے سے
آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم نہ ہو گئے، کہنا سد بخاری تو سید ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ صاف ستھرے شفاف رہو، علی کا چاہنے والا صاف شفاف ہوتا ہے۔ بتاؤں تو صاحب یہ وہ باتیں ہیں خدا کی قسم ممبر پہ آ کے مجبوراً کر رہا ہوں، یہ گھر میں بیٹھ کے کرنے والی، بیٹھک میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں، نہیں ہے بات کرنے والی، مگر کیا کرو میری قوم کہیں سے کہیں چلی گئی۔ افسوس ہوتا ہے، ارمان ہوتا ہے، مولا کی عزت کی قسم ولایت پہ فائز بندہ خوشبودار انسان ہوتا ہے، گندی مکھی نہیں ہوتا۔ علی نے فرمایا میرا چاہنے والا گندی مکھی نہیں ہوتا جو کھولوں پہ بیٹھتا رہے۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ۔ گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ جہاں بھی دم دیکھے، کوڑا دیکھے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ میرا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی تک ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، اس کی گندگی، اس کی نجاست، اس کا گناہ، اس کا عیب نہ۔ علی والا وہ ہوتا ہے، معصوم فرماتے مومن کی شان یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا عیبوں پر پردے ڈالتا ہو، جو عیب اچھالتا وہ مومن ہی نہیں۔ یقین جانے والے بولو ترام، عیبوں پر پردے ڈالتا ہو، عیب وہ اچھالے جو خود بے عیب ہو۔ عیب وہ مہربانی سے بہت شکریہ، عیب وہ اچھالے جو خود بے عیب ہو۔ اس لیے یہ نازل ہے، یہ ولایت کی ابتدائی سیڑھیاں ہیں، اور کمال ولایت جب سیڑھیاں کراس کرو گے مولا کی عزت کی قسم جب چاہو گے مولا ملیں گے۔ ولایت کا کمال یہ ہے، میں اس ممبر سے پوری دنیا میں یہ اعلان کر رہا ہوں، ولایت کا کمال یہ ہے، والی ولایت کا ولایتی خالص بندہ ایسا ہو نہیں سکتا والی ولایت کو بلائے اور والی ولایت نظر نہ آئے۔ اچھا نہیں کرنا کیا پڑے گا؟ حیا کا مطلب ہے نفس مارنا، ایسے ہے نا، نفس کے اوپر قابو کرنا، انگلی رکھنا، ٹانگ رکھنا، پاؤں رکھنا۔ شکر کا مطلب نفس پہ جب پاؤں رکھو گے پھر شکر کی کیفیت آئے گی۔ اس کا مطلب اب میں ایک بات اس کی دلیل میں کرنے لگا، جب مومن مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، زندگی میں نفس مار دو علی نظر آ جائے گا۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم محب آل محمد ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں دعا تو کرنا، دعا تو کرنا، التماس سے دعا تو کرنا نہیں۔ مولا کا ولایتی ہو، خالص ہو، مومن ہو، مولا کے ذکر میں روتا ہو، مولا کا ماتم کرتا ہو، مولا کی مجلس کراتا ہو، مغلوب کو مولا کا لنگر کھلاتا ہو، لوگوں کو پہ دعا کر۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں نہ کہ میں کیا کریں، مجبوری ہے۔ ہاں جی ہم بھی ایسے ٹائم پاس کر کے آپ سے داد دے کے چلے جا آپ کل کے واہ واہ واہ، نہیں، یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے، ڈیروں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ ہاں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی چیز تمہارے اندر سے مائنس ہونی چاہیے جو مولا تک جانے میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے آج دنیا کہہ رہی ہے ہمارے اپنے مذہب تشیع کے لوگ کے امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ معصوم سے پوچھو اپنے مولا سے کیسے ملاقات کرتے ہیں، جو سب معصوم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ نہ مرضی سے ہنستا ہے نہ مرضی سے روتا ہے، نہ مرضی سے ہنستا ہے نہ مرضی سے روتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے۔ مولا اس کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ فرمایا بچے چونکہ معصوم ہے، معصوم کا گہرا تعلق ہوتا ہے معصوم سے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ گہرا تعلق ہوتا ہے معصوم کا معصوم سے، بات بہت طویل نہ ہو جائے۔
بات میں مختصر کروں، اس لیے وہ اپنے مولا کو غمگین دیکھتا ہے تو گریہ کرتا ہے، مولا کو مسکراتا دیکھتا ہے تو ہنستا ہے۔ گھر تجربہ کر لینا، چھوٹے بچے والوں گھر دیکھنا، بچہ بیٹھے بیٹھے روئے گا، بچہ بیٹھے بیٹھے ہنسے گا۔ کیوں؟ کمال یہی ہے، اس کا نفس اچھا نہیں تو سب ایک بات آ گئی ہے، کرتا جاؤں۔ اچھا سب نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ بندوں سے پوچھو، کہتے ہیں نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مومن کی معراج بھی تب بنتی ہے، دین کا ستون بھی تب بنتا ہے جب ایک فرمان ذہن نشین ہو۔ کیا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جب نماز بندے کو برائی سے بے حیائی سے بچا گئی، پھر دین کا ستون بھی ہے، مومن کی معراج ہے۔ اب میں ایک بات کرنے لگا جو میں نے صاحب آپ سے اجازت لے کے گزارش کرنی تھی، وہ میں کرنے لگا ہوں۔ چھوٹے بچے کو میرے محمد نے، میرے رسول کے اللہ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ جس سے بھی پوچھو کہیں گے جی بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے۔ میں نے بڑے علماء سے سوال کیا، ایک بندہ 30 سال کا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، زبردستی کھانا کھلاتے ہیں، اس کو کسی دنیا کا ہوش ہی نہیں ہے، نماز واجب ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا بالغ نہیں؟ کہتے ہاں بالغ ہے مگر پاگل ہے۔ میں نے کہا وہ پاگل نہیں، پاگل وہ ہے جس کو معرفت امیر المومنین کہنے لگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ذہنی بیمار ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کا مطلب نفس مر جائے۔ چھوٹے بچے کو میرے محمد نے نماز اس لیے نہیں پڑھوائی، حالانکہ بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیونکہ محمد کو پتا تھا نہ یہ برا ہے نہ بے حیا ہے۔ شکریہ میرا خالی شاید میں آپ کے خدمت میں کچھ عرضی کر پایا ہوں۔ جس نے بھی محبت کی، 2 اور 2 کی بنیاد پہ کی۔ بہت کم تھے جنہوں نے 2 اور 2 کی بنیاد پہ محبت کی اور احسان نہیں لگایا، مولا ہم اپنی جان آپ کی نالین پہ قربان کر رہے ہیں، ہم اپنا مال قربان کر رہے ہیں، احسان جو سب نہیں لگایا۔ تاریخ کھڑا بیان کر رہا ہوں، کربلا کے مطلب ایام ازاں ہوتے تو میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالتا، صرف سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جس نے بھی جان قربان کی یا مال قربان کیا نا، تو عمران یہی کہتا ہوا نظر آیا، آپ کا دیا آپ کو دے رہا ہوں۔ کسی نے احسان مولا پہ نہیں لگایا، میں نے یہ کیا میں احسان کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا میں احسان کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، نو انہوں نے کہا سرکار آپ کی کریمی آپ نے قبول کر دیا، آپ کا احسان آپ نے مجھے اس قابل بنایا، ورنہ میں کہاں تھا، میں کون تھا، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میں بڑا ذلیل ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آقا آپ کی کریمی ہے مجھے اس قابل بنایا۔ آؤ کربلا لے چلو، 72 کے 72 عاشق حسین سے حسین مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی قربانی نہیں ہے، دہکتی آگ میں کود جانا یہ عشق کی اعلیٰ منزل کا نام ہے۔ سامنے موت ہو، تلواریں تیز کرنا، 3 دن کی پیاس ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دہکتی آگ ہے، جنگ لگا کے کود رہے، بلکہ ہر کوئی کہہ رہے میں پہلے میں پہلے، ایسے ہے نا، یہ معمولی بات ہے نہیں۔ کسی بھی کربلائی نے میرا مذہب حقہ کے تمام مفسرین اور مورخین کی خدمت میں ایک گزارش ہے، کہیں سے مجھے ڈھونڈ کے دے، اپنے مذہب والوں کو کہہ رہا ہوں، کسی بھی عاشق نے حسین سے کہا ہو مولا میں آپ کی جوتی پر قربان ہو رہا ہوں، مولا مجھے ملے گا کیا؟ مولا مجھے ملے گا کیا؟ کیونکہ سرکار شب عاشور جنت کی ریکویسٹ کر بیٹھے تھے، لے لو، وہ میں دے رہا ہوں لے لو، جنت دے بیٹھے تھے۔
आशिकों ने ये कह के ठुकरा दिया था आपके कुर्ब से कोई बड़ी जन्नत है। मेरा दिल मानता है करबलाइयों ने एक जुमला कहा होगा, तखय्युल है ना, शायर भी तखय्युल में बात करता है। मेरा दिल मानता है करबलाइयों ने कहा होगा हुसैन मौला आप हमें जन्नत दे रहे हैं, मौला आपकी जद ने ही फरमाया था जन्नत तो माँ के कदमों तले, मौला जो चीज माँ के कदमों तले मिल जाए वो आपसे ले। आपसे तो वो ले जो मुकद्दर में ना हो। आपसे तो वो चाहिए जो कहते हैं ना जो मुकद्दर में ना वो हुसैन से मांगे। यहाँ में अदा होते सच में इसको खोलता मुकद्दर में ना हो हुसैन से मांगे। बात खत्म कर, बात बहुत हो गई। किसी आशिक ने हुसैन से हुसैन के अलावा कुछ नहीं मांगा। हुसैन से ये बड़ी बात कर गया, सोचना इसको बार बार सोचना, अकेले बैठ के सोचना, मुसल्ले पे बैठ के सोचना, फिर भी समझना है। हदिया इमाम ज़माना पढ़ना, मौला से पूछना हाथ ये ज़माना हिदायत कर, हुसैन से हुसैन मांगना क्या है? हिदायत वही फरमाएंगे, इशारा मैं देके जा रहा हूँ। हिदायत वही फरमाएंगे, इशारा मैं ही देके जा रहा हूँ। खबरदार आशिकों को किसी भी जन्नत में तलाश मत करना। इन्होंने मांगा था हुसैन से हुसैन को, कभी भी दिल बन जाए कि 72 कहाँ है, किसी से नहीं पूछना, किसी जन्नत में तलाश नहीं करना, सिर्फ करबला की मट्टी को गौर से देखना, जहां हुसैन होंगे वहां 72। किसी आशिक ने हुसैन से हुसैन के अलावा कुछ नहीं मांगा। अब हमारा एक नारा है, जरा मेरी मदद करोगे? है हमारी दस्तगाह, बस मदद मेरी ये करना है। दस्तगाह से क्या लिया जाता है जी? सबक लिया जाता है, दर्स लिया जाता है। आओ हम भी करबलाइयों के नक्शे कदम पे चलते हुए महदी से महदी को मांग रहे हैं। बस मैं यहाँ तक लाना चाहता था। मौला की इज्जत की कसम आप मेरी बात तक पहुंच लेते हैं। आओ हम महदी से महदी को मांगे, इमाम ज़माना की बात अर्ज करें। आका जिनको आप जैसे मिल जाएं, आपके होते हुए भला किसी चीज की तलब रह जाती है? एक बात अर्ज करना चाहता हूँ भाई इमरान चौधरी साहब, अभी मैं नामों से सादात 2-3 सैयद हैं जिनसे तारुफ हुआ है, बाकियों के नामों से वाकिफ भी, नाराज ना होइएगा, मजबूरी है, कहीं नाराज भी हो जाते हैं, हमारा नाम ले लिया बड़ा समझ लीजिएगा। इमाम से इमाम को मांगा, रोजाना रैयत इमाम इमाम से अमान मांगती है कैसे? अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरी वल अमर ज़मान, अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान, मिन शर्र शैतान व मिन जौर ज़मान। मांगती है ना, अमान मांगती, अमान मिलती है। अगर तोते की तरह ना रटा हो, तोते की तोते समझने की कोशिश करें। एक एक इमाम ज़माना का इसमें मुकद्दस समंदर रखता है अपने अंदर। तोते की तरह रटा नहीं, अल्लाह मान। ये वो करीम घर का करीम शहजादा है, ये किसी भी सवाली को खाली नहीं लौटाता। इसने दिल से कहा ना मौला मुझे बचा, शैतान के शर से बचा, जमाने के जोर से बचा, जमाने के फितने से बचा। और ऐसा हो नहीं सकता सवाली सवाल करे, ये करीम का करीम शहजादा सवाल हल ना करे। जिनको ये बचा लेता है और जो बचना चाहते हैं, फिर वो हर वक्त शिकवे नहीं करते, वो शुक्र करते हैं। बहुत निचोड़ दे के जा रहा हूँ, शकरगढ़ घूमना नहीं है। फिर वो शिकवे नहीं करते, शुक्र करते हैं हर मामले में, हर बात पे। मालिक तेरा शुक्र, मालिक तेरा शुक्र, मालिक तेरा शुक्र, मालिक तेरा शुक्र। शिकवा नहीं, जिनको बचा लिया जाता है। अब मैं अपनी बात पे आ गया। अगर हम इमाम को ये कहते हैं अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, हमें बचा, हमें बचा, अगर वो हमारे कहने पे हमें बचा लेता है, तो क्या हम इमाम को कहेंगे हमें तू मिल,
ہمیں تو مل بہت شکریہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ملے نا؟ ضرور ملتے ہیں. آ جاؤ ہم اس کو ملتے ہیں. بڑا کریم ہے. 11 امام جتنے کریم ہیں سب کی کریمی کو اکٹھا کرو تو مہدی بنتا ہے. بے شک ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگ کہیں گے کل سے شکر گڑھ 2-3 دن تو میری باتیں چلیں گی نا. لوگ کہیں گے وہ جی سید آیا تھا امام زمانہ بتا گیا. اور کئی کہیں گے وہ جی چھڈو جی وہ تو امام نے گلاں کرتے. امام دے ہاتھ تے ذوالفقار ہے گی مولا تے آن کے تے بندے نہیں چھڈن گے. بندے تانوں کہن گے جڑا تانوں کہے حال بھی دسی جا رہا. جو آپ کو کہے نا امام کے ہاتھ میں تلوار ہے اس سے پوچھنا ضرور تلوار لوہار کی دکان کی ہے یا کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ شکر گڑھ. جب وہ کہیں گے نہیں لوہار کی دکان کی دنیا کی بنی ہوئی تلوار نہیں نازل ہوئی تلوار ہے اس کو کہنا پھر ہمیں مت جلا. یہ وہ علی کی تلوار ہے کہ جو چلتی بھی ہے تو شجرے دیکھ کے کہتی ہے. آؤ بے لوگ ہر جانے والے کا یہی پیغام ہے. دنیا سے جو بھی جا رہا ہے بہشتی صاحب مرحوم ہوں یا کوئی بھی دنیا سے جا سبق لے کے جا رہے ہیں. دیکھو میں نے بھی زندگی گزاری بڑی خوب. راستہ یہی ہے دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. دیکھو یہ نہ کرنا کہ جیسے مرغی لینے جاؤ نا ایک مرغی کو پکڑ کے کسائی ذبح کرتا ہے باقی مرغیاں پھٹ پھڑا کے ریلیکس ہو جاتی ہیں ہمیں کچھ نہیں. ہر جانے والا سبق دیتا ہے. جو غلطیاں مجھ سے ہو چکی تو نہ دہرانا. ہر جانے والے کا سبق ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اور کرنے کی ضرورت ہے. آگے اتنے نجبان ہیں مولا کی قسم ہماری سوچیں بہت پست ہیں ان کی کریمی بہت. آج ایک تو فیصلہ شکر گڑھ طے ہو گیا نا ہم نے ان سے ان کو مانگنا ہے. ہم نے ان سے ان کو مانگنا ہے. ایسے ہی ہے نا نماز میں بھی کہنا ہے اللہ قلیل عبادت ہے چھوٹی سی عبادت ہے ہم نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھی اگر تیری بات کا قبول ہو جائے بس کچھ نہیں چاہیے مہدی دورہ کے زیارت. اور آج کے بعد یہ بھی میرا پیغام ہے شکر گڑھ والوں جتنے بانی تشریف فرما ہو مجلس سے اللہ کی اشتراک چھپواتے ہو خدا را یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو. صرف آپ نہیں پورے پاکستان میں ہم جیسے پڑھنے والوں کے نام اتنے بڑے ہوتے ہیں جس کی زیر سرپرستی ذکر ہوتا ہے اس کا نام چھوٹا سا. زیر سرپرستی قائم آل محمد اتنا چھوٹا سا نہ پڑھنے والوں کے نام چھوٹے ہوں کائنات کے بڑے کا نام بڑا. مہربانی یار بہت شکریہ بہت شکریہ جب بھی اشتہار چھپو سب سے اوپر ٹاپ پہ بہت بڑا لکھو زیر سرپرستی حجت دورہ والی کون و مقام بسر بوترا فرزند ابو طالب دل رسول لخت جگر حسین شریک القرآن مظہر الامام کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان. لکھواؤ لوگ مجبور ہوں گے پڑھنے پہ. ارے بھائی ان کا آنے والا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہے. نہ پڑھنے ہیں مجلس کچھ نہیں ہوتا. یہی کہیں گے نا ہمارے نام چھوٹے ہم نے مجلس نہیں پڑھنی کوئی بات نہیں. کائنات کے چھوٹوں کو چھوٹا رہنا چاہیے. مہربانی. صحافی ہے نا شکر گڑھ کے مشہور صحابی ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائے 24 سال کی آپ کی خدمت ہے. کائنات کے چھوٹوں کو چھوٹا رہنا چاہیے کائنات کے بڑے کو بڑا رہنا چاہیے. اچھا ہوتا ہے چھوٹوں کو چاہیے اپنے بڑے کا تعارف کرائیں. چھوٹوں کی عزت بڑے کے بڑے پر میں ہے. چھوٹوں کی عزت بڑے کے بڑے پر میں موجود ہے. دیکھو نماز جمعہ پڑھتے ہو 11 اماموں کا نام آتا ہے کبھی اٹھ کے کھڑے ہوئے نہیں جو ہی سردار کا نام آتا ہے
اس پہ گفتگو پھر کبھی کروں جی مالا ہے کہ تسی آتے سے لوٹ آئے کہ میں حاضر میں آج تھوڑے علاقے میں یہ چوتھی نشست ہے ظفروال کو ٹورے ہیں مومنہ نو بھائی شفار شاہی نے ریکویسٹ کی کسی یار سید آ رہے ہیں اتھے بھی رکھاؤ نشست اتھے بھی رکھاؤ اتھے بھی رکھاؤ جناب کو میں چوتھی جگہ پہنچا چوتھی جگہ پہنچاؤں مجھے جگہ جگہ لے جاؤ میں ہر درد پہ جانے کے لیے تیار میں ہر گھر جانے کے لیے تیار میں ہر شہر جانے کے لیے تیار آدھی دنیا میرے مولا نے مجھے پھرائی ہے میں جہاں جہاں میرے مولا نے توفیق دی میں گیا میری کوشش میری خواہش یہی رہی ہے مجھے ٹی وی پہ سوال ہوا میں ٹی وی پہ میں بیٹھا ہوں وہاں سوال ہو گیا کہ جی امام کے تو نوکر 313 ہیں آپ بخاری صاحب کہتے ہیں سارے تیار ہو جائیں اور یہ کیسے ہوگا اور ایک سوال اور ہے بخاری صاحب وہ قوم کے قریب ایک نہر ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹنے کے بعد خون سے بھری جائے گی آپ کا کیا خیال ہے اب کلام الامام امام الکلام معصوم نے جو فرما دیا آپ جیسے کون ہیں اس پہ اپنی آراء پیش کریں لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے مولا سے معافی مانگ کے عرض کیا تھا آدھی دنیا نے میرا یہ پیغام سنا تھا سمجھا نہیں تھا میں نے کہا آؤ امام زمانہ اولے الامر ہے امام زمانہ صاحب الامر ہے اگر تم سارے ٹھیک ہو جاؤ امام اپنا ارادہ بدل لے گا سارے اپنے اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ انشاءاللہ ہونے بڑے قریب ابھی تک جس کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چل رہی ہو رب نے مخلوق کی سانسوں کی ڈوریاں جس کی برکت سے بند نہ کی ہو تو وہ منتظر بھی ہر جیسوں کا منتظر بن کے انتظار کر رہا ہے بس میں آپ کی خدمت میں بہت گزارش کر رہے ہیں آپ جب حکم کریں گے انشاءاللہ آئیں اس میں مزید بات کریں گے مجھے لے چلے گاؤں گاؤں لے اور ضروری نہیں شیعہ فورم مجھے اہل سنت فورم لے چلا میں نے غیر ملک میں کرسچن فورم پہ بھی بتایا ہے لوگوں کو کوئی ہے آنے والا یقین جانیے وہ بھی کہتے ہیں یو آر رائٹ کوئی آنے والا ہے کوئی ہے جس نے آنا ہے ہمارا تو اختلاف یار ہمارے پاس اس مقدس ممبر پر پڑھنے کے لیے فضائل اتنا زیادہ ہے کسی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے فضائل پہلے تو اس گھر کے فضائل ختم ہی ہونے والے ہی نہیں اگر فرض کرو پھر بھی صدیاں گزر جائیں فضائل تھوڑے سے کم پڑھیں تو پھر سلمان بھی تو ہے نا ٹھیک ہے بسم اللہ ہم حاضر ہیں سادات ہونے کے ناطے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم حق بیان کریں ہم آپ کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے بڑھو مگر شرط ہے نیگیٹیوٹی چھوڑنی پڑے گی نیگیٹیوٹی کیا آگے کوئی آپ کو تانا دیتا ہے کوئی مومن آپ کو گالی دیتا ہے آپ کو غلط کہتا ہے آپ کو کہتا ہے یہ تو کوئی گروپ ہے ان چیزوں کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں وقت کا ضیاع ہے جو آپ کو گالی دیتا ہے آپ اس کے حق میں دعا دو گے کیونکہ وہ بیچارہ ذہنی بیمار ہے حضرت بخاری کے ساتھ چلنا سب کا کام تھوڑا ہاں بھائی ہاں یہ چیزیں کرنی بڑے آپ کیا سمجھتے ہیں 14 سال ہو گئے ممبر حسین پہ آئے ہوئے میرے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں کم ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں بہت سارے ہیں او جی آپ تو فلاں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں او جی آپ کا تو فلاں سے تعلق ہے میں نے کہا میری پوری تقریر میں کس گروپ کا نام ہے کہتے امام زمان میں نے شکر ہے کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے حدیثے کے ساتھ بس بہت کر لیا میں حدیثے کے ساتھ دعائیں کو میں
دو جملے مسائل مجھے حکم کا میں آج کرتا ہوں. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں, خیر و برکت کے لیے ضرور پڑھا کرو, مگر ایک دعا اور بھی اضافہ کرو جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. چند مومنوں نے سر ہلایا, کوئی بات نہیں, کبھی کسی نے بتایا جو نہیں, کوئی بات نہیں. دعائے عہد جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام ہے جو کم از کم 40 دن نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر گیا یا مر گئی, میرا نخت جگر اس کی قبر پہ آئے گا, میرا فرزند مہدی اس کی قبر پہ آئے گا, کہے گا اٹھ میں آ گیا. کوشش کرو, جو عربی جانتے ہو تو 100 بسم اللہ, جو نہیں جانتے عربی کے ساتھ اردو ترجمہ ضرور پڑھو تاکہ پتہ چلے مولا ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. بس میرا دل تھا اس سارا دن جو نشستیں ہم کرتے رہے مختلف آپ کے علاقوں میں, آدھا گھنٹہ کتاب رہا میرا اور آدھا گھنٹہ مومنین کے سوالوں کے جواب دیے, لیکن ہمارے پاس ماحول ایسا نہیں, رات کا وقت بھی کافی ہو گیا. پھر انشاءاللہ میں چاہوں گا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے مومنین سوال کریں, انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے مولا نے چاہا, کیونکہ ضروری ہے. لوگوں کے دلوں میں کافی چیزیں ایسی بستی ہیں, پوچھتے ہیں بعد میں کہ جی بخاری صاحب آپ امام کی بات کرتے ہیں, یہ معاملہ تو یوں ہے. مثلا ایک بات کرتے ہیں کہ امام آئیں گے, کتب میں لکھا امام کو تو کھلا عورت آ کے بات دے گی. پتہ ہے آپ کو اس بات ہے, کبھی پڑھے نہیں, اس میں ڈسکس کروں گا. اب وقت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں مسائل پڑھوں اور آپ سے اجازت دوں. اگر کہتے ہیں تو کرتا جاؤں, اور بات چھیڑ دی ہے تو پھر مکمل ہے, تھوڑی سی تفصیل پھر عرض کروں گا. دیکھا ہے آپ نے شیعہ کتب میں امام زمانہ جب تشریف لائیں گے, ایک عورت جس کا نام سیدہ ہوگا وہ آ کے نعوذ باللہ امام زمانہ کو آ کے شہید کرے گی. محققین نے مفسرین نے یہ باتیں نہیں کی سوائے چند عاشقوں کے. وہ کس امام کا انتظار کرتے ہو, اس امام کو تو آگے مار دیا جائے گا. پر جواب سنو اجازت, امام کا لقب ہے بقیت اللہ. اس کی تشریح میں کروں گا عمران بھائی, پھر برلس بھی ہے اس کی تشریح بھی, بقیت اللہ سے کیا مراد ہے. لیکن صرف اتنا ضرور اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا, دو جملے مسائل صرف اتنا کہہ کے, آپ کے امام کے ظہور پر کوئی توحید کا دشمن, کوئی نبوت کا دشمن, کوئی ولایت کا دشمن کسی پتھر کے پیچھے کیوں نہ چھپا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں مہدی کو پتھر آواز دے کے کہے گا قائم دشمن چھپا ہے, کو چل دوں یا تیری جوتی میں پھینک دوں. پتھر کیوں نہ بولیں, پتھر بولتے ہی محمد کے سامنے, محمد کے ہاتھوں میں بولتے ہیں, یاد ہے. ایک اور روایت معصوم فرماتے ہیں کوئی ہمارے قائم کے ظہور پر درخت کو چیرے گا, چیر کے چھپے گا اور یہ سمجھے گا اب تو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. معصوم فرماتے ہیں درخت اللہ کے امر سے گویا ہوگا, آواز دے کے کہے گا اللہ کا نور, اللہ کا مظہر, دشمن تیرے دادے کا یہاں چھپا ہے, اجازت ہے کچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا ہے. کیا کہنے ہیں اسے زیادہ نہیں, اشارہ کرنا اس کا جواب دے گا. جب روح زمین پہ ظلم ظالم ختم ہو جائیں گے, امام زمانہ کو تکلیف دینے والی کہاں سے آئے گی؟ چال تھی کسی کی کسی دور میں, کس امام کا انتظار کرتا ہو, امام آئے گا مارک. میں شیعوں کو کہتا ہوں کیا شیعوں 11 اماموں کی شہادت نہ کافی ہے, ابھی 12ویں کو بھی بنوانا ہے. واہ واہ واہ, بس اس میں بھی ڈھیروں باتیں کی جا سکتی ہیں چونکہ وقت کی, اب مزید دامن وقت میں گنجائش نہیں. دربار ہے لعین کا, خود ساختہ بے شمار ذر بے شمار, خدا ساختہ کو تکلیف دی ہے, اس لیے لٹا ہوا قافلہ دربار کھڑا ہے.
قافلے کا انداز اشارہ کا نہیں بتاؤں گا. آگے آگے پیچھے سید سجاد کی پھوپھیاں ہیں, بہنیں ہیں. ایک مسخرہ آیا عراقی مشہور, نام جس کا زہیر عراقی ہے. اس کا کام ہے دربار میں آ کے قیدیوں کی نقل اتارنا. سید سجاد کو کسی ایسی حالت میں اس نے دیکھا, اس نے آ کے انعام کی خاطر نہ جانتے ہوئے سرکار کی نقل اتارنا شروع کی. جو ہی نقل اتاری, پیچھے تھی غیرت اللہ کی بیٹی اور محمد کی اماں جناب عبداللہ کا حرم غازی عباس کی آقازادی آواز دے کے کہتی ہے, اے اللہ کے دشمن, تم میرے سجاد کی نقلیں اتار رہا ہے, اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے. مسخرہ ضرور تھا, بے ضمیر نہیں تھا. یوں کہوں نا, مسخرہ ضرور تھا, شعور رکھتا تھا. جلدی جلدی آیا سید سجاد کے پاس. اے قیدی, مالک مجھے معاف کر. شہزادہ, ضرورت نہیں ہوتی, جو جملے انہوں نے بیان کیے میرے سے نہیں ہوتی. شہزادہ, یہ جو آواز دے رہی تھی, یہ آواز یہاں کی نہیں ہے, یہ لہجہ یہاں کا نہیں ہے, یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہماری پھوپھی ہے. غیرت مند امام تھا نا, ہماری پھوپھی ہے. جب کہنا پھوپھی ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مدینہ. مدینے میں کہاں رہتے ہیں؟ روضہ رسول کے پاس. آواز دے کے کہتے ہیں روضہ رسول کے پاس تو میرے سردار حسین کا میرے سردار کا گھر ہے, آپ کا گھر کہاں ہے؟ فرماتے ہیں دروازہ کھلتا ہے ہمارے گھر میں. جب پتا چلا نا یہ گھر اتر کون ہے, اس نے ناؤ دیکھا, جو سو نتاؤ دیکھا, نکلا باہر جا کے اس نے ہاتھ رکھا, تلوار اٹھائی, ماری تلوار, ہاتھ کاٹا, کاٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا. سید سجاد, مجھے معاف کرنا, پھوپھی کو بھی کہنا مجھے معاف کر دے, مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہیں. اب مجھے پتا چلا یہ تو صدیقہ ماں کی صدیقہ بیٹی ہے, سچی کی سچی بیٹی ہے. آپ اسے پیچھے سے آواز دے کے شہزادی کہتی ہے, میرا لال جلدی کر, اس کا ہاتھ جوڑ. اتنے سفر میں پہلا بندہ ہے جس نے میری ماں کی صداقت کی گواہی دی ہے. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا